گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے ملے گی، خدا کی قسم کہیں اور نہیں ملے گی۔ تمہیں قرآن پڑھنے میں لطف نہیں آتا، موبائل مل گیا تو میری بہن غلط بات ہے۔ امام یافعی نے لکھا ہے، ایک لڑکی تھی، وہ کسی مجلس میں 6-7 سال کی تھی، اپنی ماں کے ساتھ آ گئی، ماں کی انگلیاں پکڑ کے وہ بیٹھی رہی، تو تقریر اس کا ٹاپک تھا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ بچی کہتی ہے میں اپنی ماں کے ساتھ واپس آئی، تو واپس آئی تو میری ماں تھکی ہوئی تھی، سو گئی۔ جب سو گئی تو میں نے چپکے سے وضو کیا اور قرآن پڑھنے لگی۔ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ تھکی ہوئی بچی قرآن پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جس سے لذت مل جائے وہ پڑھ سکتی ہے۔ لذت امام حسین کو ملی تو نیزے کی نوک پر قرآن پڑھنے لگے۔ لذت کہتے ہیں اسے۔ آپ پہلے قرآن تو پڑھیں، سمجھے آپ لوگ کیا مٹائیں گے یار قرآن کو؟ قرآن نہیں مٹے گا، نہ اسلام مٹے گا۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ، جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ہیں، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ مسجد کی آوازیں کم کرانے میں لگے ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ تمہاری تعداد کم ہو سکتی ہے، مسجد کی تعداد کم نہیں ہو سکتی۔ یہ بلندی کے لیے اسلام مذہب آیا، یہ بلندیاں بانٹنے کے لیے مذہب آیا ہے، لیکن پہلے وہ اخلاق تو اپنائے نا جسے قرآن کہتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں قرآن، کم سے کم روزانہ 3 آیت ہی صحیح دیکھ لیا کرو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولے۔ امام یافعی فرماتے وہ لڑکی تھی، اسے قرآن پڑھنے کا شوق پیدا۔ 6 سال کی لڑکی جلسے میں آئی، ماں بہنیں بیٹھی ہوئی، کتنی بڑی تعداد میں، گرمی لگ رہی پھر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سیکھ کے جائیں، قرآن چھو لیا کریں۔ عطر لگانے کا شوق ہے، خوشبودار کپڑے پہننے کا شوق ہے، تو وہی خوشبو نان الکوہل کے منگا کر کے قرآن کے جزدان پہ لگایا کرو، مصلی پہ سجدہ کرنے کی جگہ پہ لگایا کرو۔ انشاءاللہ جب مصلی پہ نماز کے لیے کھڑی ہوا کرو میری بہنوں، تو وہی خوشبو اپنے دوپٹے پہ لگایا کرو، اللہ کی بارگاہ میں خوشبودار بن کے جاؤ۔ یہ خوشبو فرشتوں کی غذا ہے۔ باہر خوشبودار لباس پہن کے جاؤ گی، شیاطین کی نظر پڑے گی، اور حضور نے فرمایا بد کردار لڑکی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی باہر۔ بد کردار لڑکی کی جو میک اپ کر کے بہت زیادہ نہ ٹہلتی، اس سے حضور نے ان کے کریکٹر کو اچھا نہیں کہا، اللہ معاف فرمائے۔ اور دعا کرے میری ماں بہنوں کی کوکھ سے پھر کوئی عظیم عاشق رسول کی پیدائش ہو۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ وہ لڑکی قرآن پڑھنے لگی، قرآن کا ایسا چسکا لگا، 6 سال کی تھی قرآن پڑھتی تھی، 8 سال کی ہوئی قرآن پڑھنے لگی، بس یہ آخری بات۔ 9 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، جب 16 17 سال کی ہوئی تو راتیں قرآن پڑھنے میں، دن قرآن پڑھنے میں، سمجھ رہے ہیں؟ روٹی پکاتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، دال چاول بناتی تو قرآن کی آیتیں پڑھتی تھی، بستر پر بیٹھتی تو قرآن کی آیتیں، اٹھنے کے بعد وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی۔ باپ نے روتے ہوئے کہا میری بیٹی تو بڑی ہو گئی ہے، اب تیری شادی کے لیے مجھے کوئی لڑکے کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے اپنے باپ کے پیر پکڑ لیے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا نا 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 میرے باپ، ابھی اتنی جلدی ہی کیا ہے میری شادی کی، ابھی مجھے کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے، ابھی کچھ دن اور قرآن پڑھنے دیا جائے۔ لڑکی رونے لگی، باپ نے کہا نہ میری بیٹی، جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے کس مصیبت میں جان ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے، اللہ بڑی نعمت ہوتی ہے بیٹی۔ میرے گھر میں بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ دوسروں کی امانت ہے۔ میرے شیخ حضور شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ قریب میں سے یہ شباہت میاں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بہن کی شادی ہوئی تو ان کے والد صاحب رو رہے تھے، تو سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کے والد صاحب سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ بیٹی کی شادی پہ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ آج سے میرا حق میری بیٹی پہ ختم ہو گیا ہے۔ بیٹیاں پرائے گھر کی زینت ہوتی ہے، مارا مت کرو، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی چیز لایا کرو تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، انشاءاللہ کہتے ہیں۔ بیٹیوں کے قدم میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، کہا اے میرے مولا، جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں، اللہ نے فرمایا تو اے موسیٰ میں اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جتنے لوگ مہمان کے آنے سے خوش ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ، اور جتنے لوگ پچھلے دروازے سے چلے جاتے ہیں وہ شاید خاموش ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ہاں، بہت دھیرے بولے بھائی،
ڈر رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ جلسے کے بعد سب میرے یہاں چلے. ہاں. دوسرا سوال تھا موسیٰ علیہ السلام کا, بولنا بولنا بولنا. آپ نہیں بولو گے, در و دیوار بولیں گے. یہ نیم کے پودوں کی یہ مبارک پتیاں بولیں گی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا میرے مولا اپنے تو بندوں سے کسی ایک بندے سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ اگر خوش ہوتا ہے, خدا کی قسم یہ جملہ ایسا ہے کہ ماں بہنیں خوش ہو کر کے رو سکتی ہیں, ان کی آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں. کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے, میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہم مہمان بھیجتا ہوں. تو پھر فرمایا کہ اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. اللہ بہنیں گھر میں ہیں کہ نہیں؟ بول دو سبحان اللہ. جن کی شادی ہوئی ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ. گھر میں رہنا بچیاں اپنے باپ سے لپٹ جاتی ہیں. سبحان اللہ. کس قدر محبت کرتی ہیں, ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ بہنیں بڑے عظیم رشتے ہوتے ہیں. شاعر نے کہا نہیں کہ لوٹا جو جنگ ہار کے وہ راکھی کے ایک رسم کی ادائیگی کا اظہار کیا تھا شاعر نے, سمجھے؟ تو بڑا عظیم رشتہ ہوتا ہے بھائی کا بہن سے, بیٹی کا باپ سے. اللہ اس رشتے کی عزتوں کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو محبت سے. ماشاءاللہ اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ محفل کسی سمندر کی لہروں پہ ہو رہی ہو, ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لہریں اپنا کام کر رہی ہیں, عاشق اپنا کام کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یاد آئے گی یہ محفل. اللہ تعالیٰ آپ سب کا زمین پر بیٹھنا آسمان پر بیٹھنے کے مترادف بنا دے. دیکھیں قرآن قرآن قرآن. بچی کی شادی تو ہونی تھی, وہ قرآن پڑھنے والی بچی کی شادی ہو گئی. سبحان اللہ. اب وہ بچی سسرال چلی گئی. جب 1 ہفتے 10 دن کے بعد واپس آئی, اپنے اپنے علاقے کی الگ الگ رسم ہوتی ہے. کہیں 2 دن کے بعد بچیاں آتی ہیں, کہیں 3 دن کے بعد, کہیں 8-10 دن کے بعد, کہیں 4 مہینے کے بعد. جب بچی 10 دن کے بعد آئی تو ماں نے اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی. بچپن سے پالا تھا, پیٹ میں اسے رکھا تھا, اپنا دودھ نہیں خون پلایا تھا, اپنی روٹی اس کے حوالے کی تھی, گیلے بستر پہ وہ سوئی تھی, سوکھے بستر پہ بیٹی کو سلایا تھا, اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی بیٹی کو پالا تھا. کیوں نہ روتی؟ ماں اپنی بیٹی سے لپٹ کے رونے لگی. اپنی بیٹی کی آنکھوں کو دیکھا, کہیں آنکھوں میں گڈھے تو نہیں پڑ گئے. کہیں اس نے غور سے اپنی بیٹی کی صحت کو, میری بیٹی یہ بتا تو اتنی کمزور کیوں لگ رہی ہے؟ ماں نے اپنی بیٹی سے پہلا سوال کیا. بیٹی دلہن بن کے سسرال گئی تھی, پہلی مرتبہ میکے آئی ہے. اس نے کہا میری ماں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہا میری بیٹی 10 دن میں تیری صحت کچھ کمزور ہو گئی. کیا تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں کرتا؟ تیرا سسر تجھے بیٹی نہیں کہتا؟ تیری ساس تجھے بیٹی نہیں مانتی؟ تیرے گھر کے اور لوگ تجھ سے ادباً شریعتاً جو حد ہے اس حساب سے پیار نہیں کرتے؟ لڑکی رو کے بولی مجھے گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ گھر ہی ملا ہے. میں گھر سے نکلی اور گھر میں گئی. میری ماں سسرال میرا گھر ہے, گھر کے لوگ بڑے اچھے ہیں, میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے, سسر مجھے بیٹی کہتا ہے, ساس مجھے بیٹی مانتی ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. بولے میری بیٹی پھر تجھے تیری صحت کیوں متاثر ہے؟ لڑکی رو کے بولی کہ امی رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب مجھے قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. میری صحت کی کمزوری کا راز یہ ہے, اب میں قرآن پڑھ نہیں پاتی. پہلے راتوں کو عشاء کے بعد بیٹھتی تھی, فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی. اب دوسروں کی خدمت کرنے کی ذمہ داری ملی ہے, اب سسرال میں کھانا پکانے کی بڑی ذمہ داری ہے. اے میری ماں مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق جو پہلے ملی تھی اب کم ہو گئی ہے, اللہ شاید مجھ سے ناراض ہے. نہ میری بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کر, اللہ راضی رہے گا. وہ امام یافعی عبداللہ یافعی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں وہ بیٹی پھر چلی گئی, میکے سے سسرال چلی گئی. وہ لڑکی 2 دن 4 دن 10 دن تھی. ایک دن رونے لگی. رو کر کے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اے میرے شوہر, جو مجھے میکے میں اور سسرال میں زیورات ملے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ اے میری بیوی اس کا مالک نہ میں نہ تیرا بھائی نہ میرا باپ نہ تیرا باپ نہ میری ماں نہ تیری ماں. بولے پھر ان زیورات کا مالک کون ہے جو اتنے تولے سسرال کے اتنے میکے کے؟ لڑکا پڑھا لکھا تھا, اس نے کہا یہ سارے زیورات کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. اے میری بیوی یہ تیری پراپرٹی ہے, اس کی مالکن تو ہے, یہ تیری میراث ہے, یہ تیرے دسترس میں تیرے انڈر میں ہے. اتنا سنا تو لڑکی کہتی ہے میں نے جھولے میں سارے زیورات رکھے, جھولے میں سارے زیورات رکھے اور رکھ کر کے اپنے شوہر کی انگلیاں پکڑی, بازار چلی گئی. جویلرز کے پاس میں نے سارے زیورات بیچ دیے. بولے کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا میری مرضی ہے, زیور میرے ہیں,
میں نے سارے زیورات کو بیچ دیے. جب زیورات میرے سب بک گئے تو اس کے بعد میں نے نوٹوں کی گڈی لے کر کے اس بازار گئی جس بازار میں لڑکیاں بکتی تھیں, لڑکے بکتے تھے, حسین چہروں پر قیمتیں لگائی جاتی تھیں. پہلے کے دور میں جیسے آج قربانی کے بکرے خریدے جاتے ہیں, مدینہ شریف اور مکہ شریف, بصرہ میں, ملک شام میں, دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اسی انداز میں لڑکے لڑکیاں بھی بکا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور کے پاس انہی بک کر کے آنے والوں میں زید بن حارثہ تھے, انہی بک کر کے آنے والوں میں جناب بلال حبشی تھے. ایک الگ ٹاپک ہے, سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اس دور میں بکرے بکا کرتے ہیں ویسے پہلے کے دور میں لڑکے لڑکیاں بکا کرتے تھے. وہ لڑکی بازار گئی حسن کی منڈی میں اور سب سے بڑے ٹھیکیدار سے کہا اس منڈی میں کوئی سب سے حسین لڑکی ہے, سب سے قیمتی رقم دے کے جسے خریدی جا سکتی ہو. ٹھیکیدار نے کہا ایک لڑکی بڑی حسین ہے, بڑی دوشیزہ عظیم ہے, جس کے لب و رخسار کا, جس کے حسن کا جواب نہیں ہے, لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. لڑکی نے کہا کتنی؟ اس نے بتائی قیمت. اس لڑکے نے اپنے جھولے سے ساری قیمت نکالی اور اس ٹھیکیدار کو دیا. اس لڑکی کو خرید لیا. اس کا شوہر تعجب میں یہ کیا کرے, پاگل ہو گئی, زیورات بیچ دیے, لڑکی خرید لیا. اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا, اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا, اسے لے کے اپنے گھر آئی اور گھر میں الگ الگ بٹھا دیا. کہا بیٹھ جاؤ. قریب کی مسجد کے امام کے پاس گئی اور امام صاحب کو بلا کے لائی اور امام صاحب سے کہا اے امام صاحب کوئی خاموش نہ رہے, اس درد کی آواز کو شیئر کرے. اس نے کہا, لڑکی نے کہا اے امام صاحب یہ لڑکی میں خرید کر کے لائی ہوں, آپ اس لڑکی کو میرے شوہر کے نکاح میں کر دیں. شوہر سے کہا اس لڑکی سے آپ شادی کر لیں, اپنی راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کریں, مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دلوا دیا کرے. میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں, میں حضور سے باتیں کرنا چاہتی ہوں, میں امام حسن حسین کے پاکیزہ کردار کو قرآن میں دیکھنا چاہتی ہوں, میں مخدوم کائنات کے دوپٹے کی عصمتوں کی خوشبوؤں سے اپنی قلوب کو مستنیر کرنا چاہتی ہوں, میں وہ قرآن پڑھنا چاہتی ہوں راتوں کو اٹھ کر کے تنہائی میں جس قرآن کو صدیق و عمر و عثمان و علی نے پڑھا. اے میرے شوہر اپنی راتیں اس لڑکی کے ساتھ گزارا کر اور مجھے قرآن پڑھنے دیا کر. اللہ اللہ. امام یافعی فرماتے ہیں اس لڑکی کا اتنا بڑا مرتبہ ہوا جس کی دعائیں قبول نہ ہوتی تھیں, اس کے دوپٹے کے صدقے میں دعا مانگتا تھا, اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیا کرتا. ہاں, اگر لڑکیوں کو اس قسم کی تعلیم دی جائے, کوئی بہت مشکل نہیں ہے, کوئی بہت لوڈ نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں, تم پر بڑی ذمہ داری ہے. تمہارے بچے عاشق رسول ہوں گے تب یہ حالات سدھریں گے, تمہارے بچے حضور پر درود پڑھیں گے تب بیماریاں دور ہوں گی, تمہارے بچے قرآن پڑھیں گے تب ماحول سے کثافتوں کا خاتمہ ہوگا اور پھر ایک بہتر اسلامی ماحول ہوگا. جس گلی کوچوں سے گزرو گے لوگ کہیں گے واقعی غوث پاک کے ماننے والے اس شہر میں رہتے ہیں, واقعی غوث پاک کے چاہنے والے اس بستی میں رہتے ہیں, واقعی غوث پاک سرکار سے محبت کرنے والے اس دیار میں رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں. بھروسہ ہے مسیحائی پہ تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے. دعائیں مانگ لو تم بھی شہ جیلان کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے. باتیں ختم ہو گئی. کوئی گفتگو میں شرع کے خلاف کوئی بات نکلی, توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وکون مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 900 سال سے لے کے اب تک, اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار اسے شیخ عبد القادر جیلانی کا. کیا کہا جاتا ہے؟ درمیان سے کوئی ایک شخص کھڑے ہو کے لگائے غوث پاک کے نام کے نعرے. ماشاءاللہ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اڑا کے جواب دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اللہ ان ناموں کی برکتیں عطا. ارے معافی چاہتا ہوں, خواجہ کڑک عبدال شاہ کے نام کے نعرے لگائے. حضور غوث پاک کا ذکر ہوا, گرمی اتنی زیادہ تھی دن میں, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. حضور سید شباہت میاں فرماتے ہیں میرے خاص آئیڈیل ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف میں بڑی تیز ہوا چل رہی تھی تو کسی نے حضور سے کہا بڑی تیز ہوا چل رہی ہے, تو میرے آقا فرماتے ہیں چپ رہو, چل نہیں رہی ہے, میرا خدا چلا رہا ہے. لیکن اتنی بارشوں میں جو آپ بیٹھے ہیں یہ بھی تو اللہ کی مرضی سے بیٹھے ہیں. بہت زیادہ حبس کا ماحول تھا. حبس کا ہے کہ نہیں؟ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا, حبس نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں. ہیں کہ چلے گئے آپ لوگ؟ بولتے رہیے کہ میں مائک سے ہٹنے والا ہوں.
نہیں بولیں گے پھر تقریر شروع ہو جائے گی. اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. مجھے بہت اچھا لگا. بھائی میں پڑھتا ہوں. آئیے, یہ ٹوپی تو وسیم میاں صاحب قبلہ کی ہے, لیکن میں اپنا سر غلام نور بھائی کے قدموں پہ جھکاتا ہوں ماشاءاللہ. حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں. سوری بچے دیکھیں بھائی. حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں, کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں. حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں, کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں, کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں, ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دوں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں جائیں. ملک الموت بھی آئیں تو یہ کہہ دوں ان سے محفل ذکر نبی ہے نہ اٹھائیں نہ اٹھائیں جائیں. حب سے نکلے دل مستر سے بلائیں جائیں, کھڑکیاں کھول مدینے سے ہوائیں آئیں. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دعا کریں. میرے بھائی کے جشن دستار کے موقع کی مجلس ہے. غلام نور مجسم بھائی, علماء کرام جو اس علاقے کے گرد و نواح کے ہیں, ان کے ہاتھوں سے امامہ شریف باندھا جائے گا انشاءاللہ. عرفان بھائی کے شہزادے ہیں. اس مبارک مجلس کے ہونے پر میں بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں. جائیے گا نہیں, میں بھی آپ کے قدم کے نیچے بیٹھوں گا. ابھی حضور کی نعتیں ان مبارک آوازوں کے مالکان سے سماعت کرنا ہے. السلام.